روزہ رسول کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی شخص واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکومت نے صدر رمضان قدیر کے لیے روزہ رسول کو کھولا، جس میں صدر صاحب کو پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اس دعوے کے ساتھ پھیلایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار روزہ رسول کو اندر سے دکھایا گیا ہے اور اس منظر کو دیکھ کر آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں۔ یہ ویڈیو ویسے تو سچ ہے، لیکن کتنی سچ ہے اس کے متعلق ہم جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کوئی شخص واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی قبریں وہیں بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، تو وہیں آپ کی تدفین ہوئی، اور اس کے ساتھ اسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، اور اس طرح سے روزہ رسول کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ پچھلی 5 صدیوں یعنی 500 سال سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکا، اور اس سے پہلے کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر ہوتی، اور وہ ہر تصویر جس میں آپ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ تصویر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ اس 4 دیواری سے جڑی ہوئی 5 کونوں والی ایک اور دیوار بھی ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ ان دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 کونوں والی فصیل ہے، اور ان 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یعنی غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب کی سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، یعنی کسی بھی شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنا ناممکن ہے۔ روزہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ جب زائرین جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی فصیل والی دیوار پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان تقریباً 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری 5 کونوں والی فصیل، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل گھر کی دیوار تھی، جس میں پچھلے 1300 سالوں سے کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقعوں کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ الصمودی کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی، تب آپ نے سیسا پلائی دیوار بنائی تھی، وہ زمین کے اندر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے تقریباً 200 فٹ نیچے۔ کہا جاتا ہے کہ سن 51 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 800 سالوں سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور ان کے مطابق انہوں نے خود ان دیواروں کی تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ ساری دیواریں بسیدہ ہو جانے کی وجہ سے گرا دی گئیں۔ علامہ الصمودی کے مطابق مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کی قبر مبارک میرے سامنے تھیں، اور میں نے ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ کا حجرہ مبارک مربع شکل کے اندر تھا۔ اس کی 4 دیواریں کالے پتھروں سے بنی تھیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ تمام قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں جس کے دوران کوئی ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ الصمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1470 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی انسان آپ کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ سن کر ایک عام مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے بھلا کیوں ہے؟ ان سب دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
मुबारक को हर एक मुसलमान की ज़ियारत के लिए क्यों नहीं खोल देते? तो इसका जवाब ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की ख्वाहिश थी और आपने अल्लाह से दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह मेरी कब्र को लोगों के लिए सजदा गाह मत बनने देना। ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से मांगी थी जो आपको अता की गई। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि ऐसा भला किस लिए? इसलिए कि यहूद और नसारा की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को भी मुसलमान पूजने की जगह सजदा या इबादत करने की जगह ना बना ले। आज जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं कि क्या किसी मशहूर बाबा जी और औलिया अल्लाह के मज़ार पर क्या कुछ नहीं हो रहा? क्या इनकी कब्रों पर मज़ार बनाकर गुमराह मुसलमानों ने इसे सजदा करने और मांगने की जगह नहीं बना लिया? तो सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा दुनिया के तमाम इंसानों और अंबिया से अफजल है। आपकी कब्र मुबारक को अगर तमाम मुसलमानों के लिए खोल दिया जाता तो क्या सजदा गाह या गुमराह लोगों के लिए इबादत की जगह ना बन चुकी होती? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पहले से जानते थे और जिसकी हिकमत हमें आज समझ आई है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।